بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر ہم نماز تراویح میں حاضری کے بعد خلاصہ تراویح اور درس قرآن کی مجلس میں حاضر ہیں۔ آج چوتھے پارے کا آخری رکوع اور پانچویں پارے کی مکمل پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سورۃ النساء کی جو ہے وہ تلاوت کی گئی۔ نساء جو ہے یہ امرأتن ایک عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عورت، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ نساء، عورتیں، کیونکہ اس میں عورتوں کے احکام بیان کیے گئے اور نساء کا لفظ بھی یوز ہوا، اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ اور یہ بھی بالاتفاق یہ سورت بھی مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس کے جو مضامین ہیں، اگر ہم اوورآل مضامین کی بات کریں تو اس میں گھریلو زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے، یتیم بچوں کے حوالے سے، اور عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں، اور اطاعت رسول، اور مجاہدین کی، جہاد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی، اور اسی طرح صلاۃ الخوف، نماز خوف، یہ اس کے اوورآل اس کے جو مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کیے گئے۔ اس سورت کے نزول کا جو آغاز ہوا وہ جنگ احد، جو کہ شوال سن 3 ہجری میں جو جنگ رونما ہوئی، جنگ احد، اس کے بعد اس سورت کے نزول کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، تو اس کے بعد فوراً بہت سارے جو کہ بچے یتیم ہوئے، تو یتیموں کے مسائل اور ان کی جائیداد وغیرہ کے مسائل پیش آئے۔ اس صورت کے آغاز میں پہلے رکوع میں یتیموں کے احکام بیان کیے گئے کہ ان کا جو والی بنے گا، وارث بنے گا، یا جو سرپرست بنے گا، اس کے لیے کیا شریعت کے احکام ہیں، وہ کس قدر یتیموں کے مال کو استعمال کر سکتا ہے، اور کس قدر ان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اور کب جو ہے وہ یتیموں کو ان کو جو ہے ان کا مال سپرد کرے گا۔ یہ سارے تفصیلی احکام سورۃ النساء کے پہلے رکوع میں جو ہے وہ بالتفصیل بیان کیے گئے۔ تو اس لیے یہ سورت جو ہے اس کا آغاز جنگ احد کے بعد اس مناسبت سے ہوا، اور اس میں پھر وراثت کے مسائل کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ کوئی جب فوت ہو جائے، چونکہ 70 جب مسلمان اچانک فوت ہوئے تو اس کے بعد پھر وراثت کے مسائل کو، ان کی جائیداد کی تقسیم کا جو مسائل سامنے آئے، تو پھر وراثت کے مسائل بھی کی جو آیات تھی وہ نازل ہوئی۔ یوصیکم اللہ فی اولاد، یہ پورا رکوع اس میں جو ہے بالتفصیل سب کے حصوں کو قرآن نے یہ بیان کر دیا۔ اور اسی طرح نماز خوف اور غزوہ ذات الرقاع، یہ غزوہ ہوا ذات الرقاع اس کا نام ہے، اس میں جو ہے وہ نماز خوف پڑھی گئی، اور یہ سن 4 ہجری میں ہوا، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ میں ہوا۔ اور اسی طرح تیمم کی اجازت، تیمم پہلی شریعتوں میں نہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے حضور کی امت کو یہ تیمم کی نعمت عطا فرمائی کہ اگر پانی نہ ملے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو تم تیمم کر کے، پاک مٹی سے تیمم کر کے جو ہے وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم، یہ آقا علیہ السلام کے صدقے حضور کی امت کو یہ نعمت ملی، تو تیمم کی اجازت جو ہے ایک غزوہ سن 5 ہجری میں ہوا، غزوہ بنی مستلق اس کا نام ہے، اس کا ذکر بھی اس جو ہے وہ سورہ مبارکہ میں آج کی منزل میں آیا، تو تیمم کی اجازت کا بھی ذکر آج کی۔ یہ اوورآل مضامین کا، اب آئیے ذرا ہم چند آیات کو دیکھتے ہیں، کون کون سی اہم آیات میں نے جو آپ کی خدمت پیش کرنی ہے۔ آغاز جو کیا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس ایک جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دو، ایک مرد اور ایک عورت سے، اس جوڑے سے اللہ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھر آتی، ٹھیک ہے۔ اور پہلی آیت میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، رشتے داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، فرمایا یہاں تک فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا رشتے داروں کے والے سے تم اللہ سے ڈرو، رشتے داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی صلہ رحمی کا جو ہے وہ پہلی آیت میں جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ کیوں؟ فرمایا اصل تو تمہاری ایک ہے، تمہارا باپ تو ایک ہے، تمہاری اصل تو ایک ہے، اس لیے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس سے تعلق جوڑو، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح نکاح کا حکم بھی جو ہے وہ اسی پہلے رکوع میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اور نکاح کے اور وراثت کے تفصیلی مسائل، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمعروف، اور اسی
سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں 23 میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا، وہ خواتین جن کے ساتھ دائمی طور پر نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، وہ سارا ان کی پوری تفصیل ساری ذکر کرتی ہے اس آیت میں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو اگر تم کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں۔ تو بس تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے فضل کا ذکر کیا۔ اور پھر الرجال قوامون علی، مرد اور عورتوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے اور عورت کی خوبیاں کیا ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی عورت اور اچھی بیوی کی خوبیاں بیان کی کہ ایک اچھی بیوی اور اچھی عورت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اور اپنی اور شوہر کی عزت اور مال کی اور جان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کی موجودگی میں بھی اور اس کی عدم موجودگی میں۔ اور اس کے بعد اور دیگر احکام بیان کیے گئے، اور اس کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بیان کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ اور اس کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم اپنے عقائد میں ایک چیز ذکر کرتے ہیں کہ حضور حاضر اور ناظر ہے۔ یہ جو لفظ بولتے ہیں نا حضور حاضر اور ناظر ہے، حاضر کا مطلب دیکھنے موجود ہے اور ناظر کا مطلب دیکھنے والے، وہ اس آیت سے یہ عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے آیت نمبر 41 سے سورۃ النساء کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے ہر امت کا ایک گواہ بنایا ہے، ہر امت کا، اور اے محبوب تجھے ساری امتوں پر گواہ بنایا ہے، تجھے ساری امتوں پر گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہو، جس نے واقعہ دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، وہ ہوتا ہے جو حاضر اور ناظر، یہ دو خوبیاں جس میں ہوگی وہی گواہی دے سکتا ہے۔ جس نے واقعہ دیکھا ہی نہیں، جو واقعے پر موجود ہی نہیں ہے، وہ گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنایا۔ اور اسی طرح اس میں اطاعت رسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تجھے یہ شان عطا کر دی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں جو تیری اطاعت کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس نے میری اطاعت کی، جس نے تیری بات کو مان لیا اس نے میری بات کو مان لیا، اور میں جو تیری بات نہیں مانے گا فلا وربک محبوب مجھے تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے احکام اور منافقین کی بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں مذمت، بہت ساری آیات ہیں جس میں منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور بہت ساری جو یہ تقلید ہم کرتے ہیں اماموں کو جو مانتے ہیں، اماموں کی جو پیروی کرتے ہیں، وہ بھی آج کی سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت سے جو ہے یہ تقلید کا اور مسائل کو استنباط کرنا، قرآن و حدیث سے نکالنا، فقہ جو ہم کہتے ہیں جس کو، وہ اس کا بھی ثبوت آج کی جو منزل پڑی گئی اس میں آیات میں بیان کیا گیا۔ یہ مختصر نماز قصر کا جو سفر کی نماز ہے، وہ نماز قصر کا ذکر بھی آیت نمبر 101 میں جو ہے وہ آج آیا۔ اور نماز کے بعد جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کیا۔ یہ نماز کے بعد ذکر والی جو ہے وہ ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ آیت بھی جو ہے، اور بہت ساری مضامین ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے سب مضامین کو جو ہے وہ ٹچ کیا جائے، لیکن جو چند اہم مضامین کو میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تلاوت قرآن مجید کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے، رمضان کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ قرآن مجید کی برکت سے باری تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا۔ باری تعالیٰ یہ جتنے بھی احباب ذوق اور شوق سے قرآن کی محبت میں اور رمضان کی محبت میں دور و دراز سے سفر کر کے یہاں پر تیرے پاک گھر میں آ کر باقاعدگی سے نماز تراویح ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کو سنتے ہیں، مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ قدم قدم پر کروڑ رحمتیں، برکتیں، نعمتیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ اخلاص عطا فرما، استقامت کی دولت عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ مولا ہم سب کو مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو ہم وقت اپنی موت، قبر، اپنی آخرت کو یاد کر کے حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار بار حرمین شریفین کی باادب حاضری کی سعادت عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔